اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 21ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 47 سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت شگوفوں سے نکلنے والے پھولوں، حمل اور وضع حمل کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فرمایا جس دن اللہ ان سب مشرکوں کو بلا کر فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھے بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جن کی وہ اس سے پہلے پرستش کیا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی شر پہنچ جائے تو وہ فوراً مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی خود غرضی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ فرمایا یعنی اللہ سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت یعنی ذاتی نفع پر مبنی تعلق قائم کرتا ہے، مگر اس کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرتا ہے تو وہ اسے بھی انعام الہی یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمت کے طور پر نہیں لیتا، بلکہ اسے اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی اپنی محنت ہے، اس کا اپنا علم ہے۔ فرمایا اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ گئی تو وہاں بھی یہ سب نعمتیں مجھے میسر ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم کافروں یعنی انکار کرنے والوں، منکروں کو ان کے اعمال بد کا مزہ ضرور چکھائیں گے، اور وہ عذاب الہی کی شکل میں ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو اور تم نے اس کا کفر کیا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو مخالفت میں حق سے بہت دور چلا جائے۔ فرمایا ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں یعنی پورے عالم میں اور خود ان کے اپنے نفوس میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا، ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے۔ کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ ان کو اپنے رب سے ملاقات کے متعلق شک ہے۔ فرمایا بے شک وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اس طرح ہماری سورہ فصلت مکمل ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت کے کلام میں جو سورت ہے وہ ہے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 42ویں نمبر پر ہے، اور یہ اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد ہے 53، اور اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 38 سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے کیا، اور پھر اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا وہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی نازل فرماتا رہا ہے۔
یعنی جیسے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اے حبیب، اسی طرح اللہ وہ ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کی جانب بھی وحی کرتا رہا ہے۔ فرمایا اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ بہت بلند اور عظیم شان والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ عنقریب آسمان اس کی ہیبت سے پھٹ پڑیں گے، یعنی آسمان کی شکست اور ریخت اوپر سے نیچے کی جانب ہوگی، اور فرمایا کہ فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ فرمایا ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ یہ بیان کیا گیا اور فرمایا کہ اگر سب لوگوں کی جبری اطاعت اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ سب کو ایک ہی دین پر کاربند فرما دیتا، مگر جزا و سزا کا مدار اختیاری اطاعت پر ہے، اور جو اختیار سے اطاعت کریں گے وہی اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور حقدار ہوں گے۔ پھر فرمایا جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف راجع کرو، یعنی یہی اللہ ہے جو حاکم ہے، جو میرا رب ہے، اس پر میں نے توکل کیا، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا اسی نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے اور اس کی مثال کوئی چیز نہیں۔ فرمایا وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے مفسرین کرام یہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور پھر احادیث مبارکہ سے اپنے مسائل کا حل نکالنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے مضمون میں فرمایا کہ آسمان اور زمین کی کنجیوں کا وہی مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں دین ایک ہی اساس کے طور پر شامل رہا اور آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا دین میں تفرقہ کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا اب اسی دین کی طرف دعوت دیں اور ثابت قدم رہیں اور منکرین دین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کے جزا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں، ان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا، کشادہ کر دیتا، تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو رب ہے، رب العالمین ہے، یعنی پالنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہو وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر پھر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
کہ تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ در حقیقت تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بہت سی باتوں کو معاف فرمانے والا ہے اور بہت سی باتوں پر اللہ کی ذات گرفت کرتی ہے۔ سو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین میں کہیں بھی ہو، اس کو یعنی اللہ کو عاجز کرنے والے ہرگز نہیں ہو۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز چلتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اگر وہ ہوا کو روک لیں اور یہ جہاز سطح سمندر پر ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں، یعنی وہیں رک جائیں، تو فرمایا بے شک اس میں ہر بڑے صابر کے لیے، جو صبر کرنے والے ہیں، اور شاکر جو شکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ سو تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور فرمایا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ اگر عدل کیا جائے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی برائی ہو اسی کے مقابل اتنی ہی برائی کی جائے، یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔ فرمایا اگر عدل کیا جائے تو یہ تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ جس میں باہمی مشاورت اور بلانے کا ذکر ہے، یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے انہیں ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو صمیم قلب سے قبول کر لیا۔ اب یہاں پر بعض اوقات یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اللہ کے حکم کو قبول کیا، جبکہ شان نزول میں آقا دو جہاں کا ذکر ہے کہ آقا دو جہاں نے انصار کو بلایا، دین کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت آقا دو جہاں کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سو اگرچہ بلایا آقا دو جہاں نے دعوت حق کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، آقا دو جہاں نے دعوت دی، مگر اللہ نے فرمایا کہ جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ سو اس بیک گراؤنڈ میں اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ذکر کیا جاتا ہے انصار کے حوالے سے وہی درست ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی کارساز نہیں۔ فرمایا آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو دیکھیں گے جب ان کو دوزخ پر اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی حیرت زدہ آنکھوں سے۔ اور فرمایا کہ ایمان والے یہ کہہ رہے ہوں گے بے شک نقصان زدہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، یعنی ظلم میں ڈالا۔ اور فرمایا کہ ظلم کرنے والے بے شک دائمی عذاب میں رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، اور جس کو چاہے بانجھ رکھے، بے شک وہ بہت علم والا اور قدرت والا ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کسی بشر کی شان نہیں کہ وہ اللہ سے از خود کلام کرے،
سوائے اس کے کہ وہ مالک اس کی طرف وحی فرمائے یا پردے کی اوٹ سے کلام کرے۔ فرمایا یا کسی فرشتے کے ذریعے وہ اپنے بندے سے ہم کلام ہو۔ اور فرمایا کہ جیسے اللہ رب العزت کی شان ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق بندے سے کلام کرتا ہے، بندے کی یہ شان نہیں کہ وہ از خود اپنے مالک سے ہم کلام ہو۔ اور مختلف احادیث پاک میں آقا دو جہاں کے شب معراج کے حوالے سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کی صورت ہے اور ذریعہ ہے، خواہ وہ بالمشافہ ہو یا بالمشاہدہ ہو۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف قرآن اور روح کو وحی کیا، اور فرمایا اس سے پہلے آپ اس کلام کو نہیں جانتے تھے۔ آقا دو جہاں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے وحی ربانی ہے، اور اس کا مدار عقل و قیاس پر نہیں، بلکہ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ کلام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں سورہ زخرف ہے، جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 43ویں نمبر پر ہے، اور یہ مکی سورت ہے جس کی آیات کی تعداد 89 ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی اپنی آیت نمبر 35 سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے کیا، اور پھر اللہ نے قرآن مجید کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ بلند ہے، ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور قسم کھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ کلام تمام شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے منکرین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منکرین ہر دور میں انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے، مگر پھر ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرمایا کہ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ نے کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ کفار کے اس انداز کے بارے میں، کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے محض بیٹے مختص کر دیے؟ حالانکہ ان میں سے جب کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کی ذات کو متصف کرتے ہیں، اللہ کے رحمان ہونے کے باوجود، اللہ کے خالق ہونے کے باوجود، تو فرمایا یعنی بیٹیاں، تو ان کے اپنے چہرے یہ خبر سن کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ غصے میں کڑتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کفار کے مطالبے اور دنیا کی بے وقتی کا ذکر کیا کہ یہ کفار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی، اور جن کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ولید بن مغیرہ یا ابو مسعود ثقفی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ فیصلہ کرنا تو اللہ رب العزت کا کام ہے کہ کس کو منصب نبوت عطا کرنا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا، اور معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت سے اس مال سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں،
اور دنیاوی زندگی کی بے وقتی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے، سونے کی بنا دیتے، اور فرمایا کہ یہ سب دنیا کی زیست کا یعنی دنیا کی زندگی کا سامان ہے، آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اور مزید اللہ رب العزت نے فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر فرمایا وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دیتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہی شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر لا محالہ وہ اسی شیطان کے راستے کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے اور انہی ذلتوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، اور ایک بار پھر زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، بارش کے پانی کا ذکر کیا، اور پھر سمندروں اور دریاؤں پر کشتیوں کے چلنے کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کفار اور منکرین کے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی پر اصرار کرنے کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں منکرین کی دوستی کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا بھرم بھرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، فرمایا یعنی قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے سلطانی گواہ بن جائیں گے، لیکن اہل تقوی کی دوستی کا رشتہ قیامت میں بھی جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں بشارت دی جائے گی کہ اب تم ہر طرح کے رنج اور تکلیف سے آزاد ہو، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے ملکوت اور مشروبات کے دور سونے کے برتنوں میں چلیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا جو شخص میری ذات کی وجہ سے کسی دوسرے سے محبت کرے گا تو وہ بروز حشر نور کے منبر پر ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سو جو دنیا میں رہ کر آقا دو جہاں سے محبت کرے گا تو اسے لا محالہ قیامت میں آقا دو جہاں کا قرب میسر ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن جب کوئی اور سایہ میسر نہ ہوگا۔ فرمایا ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کی محبت میں کسی دوسرے سے محبت کرتا ہوگا۔ پھر ایک وہ شخص جو اس طرح صدقہ کرتا ہو کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص کا ذکر کیا جس کی آنکھیں اللہ رب العزت کی خشیت میں بہتی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی اور وہ کہنے لگی کہ آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ؟ فرمایا اور ان کا اس مثال کو بیان کرنا محض جھگڑے کے لیے ہے، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ فرمایا ابن مریم محض ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام فرمایا اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، اور فرمایا اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے بعد زمین میں رہتے، بے شک ابن مریم قیامت کی نشانی ہے، سو تم قیامت
کے بارے میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی آخری آیات میں ایک بار پھر سے اپنی جلالت کا اظہار کیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا، اپنے خالق اور مالک ہونے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں سورہ دخان ہے، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 44ویں نمبر پر ہے، اور یہ اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 59 ہے، اور دخان کا معنی ہے دھواں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 10 سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے کیا، پھر اپنے کلام کی قسم کھائی اور اپنے معبود برحق ہونے کو بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا، اور اس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت جو بڑی معروف ہے مفسرین کرام کے ہاں، اس آیت کی تشریح میں اگر اس حدیث پاک کو لیا جائے تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں لیلہ سے مراد شعبان معظم کی 15ویں تاریخ ہے، جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں شب بارات کا ذکر کیا، اور اس رات کے طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض ہوتے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان معظم وہ رات ہے جب غروب آفتاب کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہیں، اور پھر طلوع سحر تک اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو پکارتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے میری رضا کا سوال کرے۔ اور فرمایا کہ اس رات ہر ایک کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، جس جان نے اس دنیا میں آنا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے اس دنیا سے واپس اپنے رب کے ہاں جانا ہے ہر شے اس رات لکھ دی جاتی ہے، اور ہر شے اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا کہ وہ کتنے ہی باغات، چشمے، لہلہاتے کھیتوں، عمدہ فصلوں، محلات اور نعمتوں میں جن میں وہ مصروف اور عیش سے رہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان ساری نعمتوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ وہ سب کچھ وہ پیچھے چھوڑ گئے، اور فرمایا اسی طرح ہوا، اور ہم نے سب چیزوں کا کسی دوسرے کو وارث بنا دیا، ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ فرمایا ان سب لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیداری کی عیش و عشرت ہی کو اپنا مقصود حیات سمجھتے ہیں، اور پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاتا ہے، اور ہر کوئی اپنے سفر کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ اس دنیا کے گھٹیا ہونے، اور اس دنیا کے ناپائیدار ہونے، اور اس دنیا کے فرضی ہونے، اور اس دنیا کے ایک دھوکہ ہونے کا ذکر کیا ہے کہ پہلے جو لوگ گزرے ان کے پاس کتنی ہی زیادہ دولت تھی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ دنوں میں قارون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اور فرعونیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ کتنی زیادہ دولت تھی، اور وہ اسی دولت کو اپنا مقصود حیات سمجھتے رہے، اور فرمایا کہ اب بھی
لوگوں کے لیے درس عبرت ہے، وہ لوگ جو اس دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت کو اپنا مقصود حیات سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو فقط اس دنیا کی عیش و عشرت کے لیے اپنی صبح و شام کھپا رہے ہیں اور اس ناپائیدار چیز کے لیے اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بھلائے ہوئے ہیں، اور اس ناپائیدار زندگی کے آرام و سکون کے لیے اور آرام و سکون کو کمانے کے لیے وہ اللہ رب العزت کے حضور جھکنا بھول چکے ہیں اور اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر چکے ہیں کہ سوائے پیسہ کمانے اور سوائے آرام کی تلاش کے ان کے پاس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریز ہونے کا بھی وقت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جب اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا تو اس ذات نے فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ تجارت اور کاروبار ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ ہمارے لیے اس میں یہ نصیحت ہے، یہ درس ہے کہ ہم اس دنیا کو کمانے میں اتنے نہ کھپ جائیں، اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کر لیں کہ پھر ہمیں اپنے ان فرائض جن کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے ہم سے پوچھنا ہے ان کو سر انجام دینے کے لیے بھی وقت نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگلی آیات میں کفار اور مشرکین کی غذا کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کی غذا جہنم میں زقوم یعنی تھور کا درخت ہے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، اور فرمایا کہ جسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے اس طرح جوش مارے گا۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لایا جائے گا اور پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں متقین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ متقین وہ جنہوں نے زندگی میں تقوی اختیار کیا، متقین وہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع گزاری، متقین وہ جن کے صبح و شام اللہ کی اطاعت میں بسر ہوتے، متقین وہ ہیں جن کی زندگی آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزری۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ اور عظیم الشان نعمتیں ہوں گی، وہ مقام امن میں ہوں گے۔ جنتوں میں اور چشموں میں وہ باریک دبیز اور ریشم کا لباس پہنے ہوئے فرمایا آمنے سامنے مسندوں پر تشریف فرما ہوں گے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے جہاں کفار اور مشرکین کا جہنم میں حال اور ان کی کیفیت کا ذکر کیا، وہیں اللہ رب العزت نے متقین کے لیے جنت کی بیش بہا نعمتوں کا ذکر کیا کہ وہ اتنے سکون میں ہوں گے اور اتنے آرام میں ہوں گے کہ خوبصورت مسندوں پر اور تختوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت کے کلام میں سورہ جاسیہ ہے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 45ویں نمبر پر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے جبکہ انتہائی مختصر 37 آیات پر مشتمل ہے۔ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں پر گری ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 28 سے اخذ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے کیا اور پھر قرآن مجید کی قسم کھاتے ہوئے اپنی شان کو بیان کیا، اپنی یکتائی کو، اپنی بڑائی کو، اپنی عظمت کو اور اپنی جلالت کو بیان کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے خواہشات کو معبود بنانے والوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، فرمایا اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟
فرمایا یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور دوسری جانب بندے کی اپنی خواہشات ہیں، اپنے مطالبات ہیں، اپنے ناجائز تمنائیں ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے، تو خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً تو اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منکرین کے اس نظریے کو بیان کیا، باطل نظریے کو جو ہر دور کے ملحدین کا نظریہ رہا، کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور پس مرگ یعنی موت کے بعد کچھ بھی نہیں، اور موت فنائے دوام ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں جتنی عیش اس دنیا میں سمیٹی جا سکتی ہے اس کو سمیٹ لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوسری بار بھی زندہ کرے گا، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا جہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور جس حساب و کتاب سے کسی کو مفر نہیں، یعنی کسی کو فرار حاصل نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے، اس دن انہیں رحمت باری تعالیٰ نظر انداز کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ معزز سامعین و سامعات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان صورتوں میں جن کا مطالعہ ہم اپنے گزشتہ دن سے اور اب آگے جاری رکھے ہوئے ہیں، ان میں اللہ رب العزت کا اسلوب بیان یہی رہا کہ آغاز حروف مقطعات سے کیا، پھر اس ذات نے اپنے کلام کی قسم کھائی، اپنے کلام کی سچائی کا اظہار کیا، اور اس کلام کا وحی ربانی ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا اظہار کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنی شان کو بیان کیا کہ جس ذات نے اس کو نازل کیا، جو رب ہے وہی معبود حق ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بارہا ایک طرف قیامت کا ذکر کیا، پھر دوسری طرف جہنم میں ہونے والے حال کو بیان کیا، اور پھر ساتھ ہی متقین کا ذکر کیا، اہل جنت کا ذکر کیا، ان کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا۔ سو اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں انسان کو بارہا جھنجھوڑا کہ اے انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جا، جس کو تو نے اپنا مقصد حیات بنا رکھا ہے اس کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں، اور جس کی خاطر تو اپنی دائمی زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہے، جس ناپائیدار دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو حلال حرام کے فرق کو بھول چکا ہے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا بھول چکا ہے۔ فرمایا اس کا تو بھروسہ ہی کچھ نہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کے اگلے لمحے کی خبر نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جھنجھوڑا کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اور اپنی اصلاح کرے، اور کوشش کرے کہ اس کی آخری زندگی، اس کی دائمی زندگی، اس کی ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ کامیاب ہو۔ سو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر لمحہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے کام کاج انہیں تیری یاد سے غافل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں اپنی راہ اور اپنی رضا میں راضی ہونے والا بنا، اپنی راہ کا راہی بنا، اور ہمیں اس دنیا میں ہر طرح کے صغائر اور کبائر گناہوں سے محفوظ رکھ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے کل تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔